میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے پیار نہ کرنے لگ جائے۔ ساری کائنات سے بڑھ کر رب کے محبوب سے پیار نہ کرے، اس وقت تک بندہ مومن، کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، لیکن مومن وہ ہوگا جو کلمہ بھی پڑھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو اور ساتھ ساتھ آقا حضور سے بے پناہ پیار بھی کرنے والا ہو۔ یہ مومن ہے۔ آقا حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو۔ یا مسلمان نہیں کہا گیا، مسلم نہیں، مومن کہا گیا کہ مومن کی فراست سے بچو۔ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کس سے دیکھتا ہے؟ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب دیکھتے میں بھی دیکھتا ہوں، دیکھتے آپ بھی ہیں، زید عمر بکر ہر کوئی دیکھتا ہے، انسان بھی دیکھتے ہیں، فرشتے بھی دیکھتے ہیں، جنات بھی دیکھتے ہیں، حیوانات بھی دیکھتے ہیں، چرند و پرند بھی دیکھتے ہیں، سارے دیکھتے ہیں، مگر کسے دیکھتے ہیں؟ ہمیں رب العالمین نے جو اپنی نعمت آنکھ کی صورت میں عطا فرمائی ہے، ہم اس رب کی نعمت سے دیکھتے ہیں۔ کسے دیکھتے ہیں؟ اس رب کی عطا کردہ نعمت سے دیکھتے ہیں، اور یہ وہ نعمت ہے کہ جس کی قدر ان سے پوچھو جا کے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ ہمارے پاس اگر ایک نعمت چھن جائے نا تو ہم اللہ کی ناشکری کرنا شروع ہو جاتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ رب نے جو ہزاروں لاکھوں اور نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں بھی تو رب کی عطا کردہ ہیں۔ رب العالمین خود فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرے بندوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک نعمت اگر چھن گئی ہے یا ایک نعمت سے رب نے تمہیں محروم کر دیا، بے صبری اور ناشکری کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ ایک اللہ کے بزرگ مسجد کے اندر گئے نماز پڑھنے کے لیے، واپس باہر آئے دیکھا جوتے نہیں ہیں، حیران اور پریشان ہو گئے، شکوہ کرنے بیٹھ گئے، بھائی میں نماز پڑھنے گیا تھا میرے جوتے چوری ہو گئے۔ بڑے ناشکری کے الفاظ ان کی زبان پہ جاری ہوئے، لیکن 2 قدم آگے بڑھے تو دیکھا ایک وہ بندہ بھی تھا جو پاؤں سے معذور تھا، جس کے پاؤں ہی نہیں تھے یا ٹانگیں ہی نہیں تھی۔ وہیں پہ بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے لگے، توبہ کرنے لگے، یا اللہ تیرا شکر ہے اگر جوتے چوری ہوئے تو میرے جوتے چوری ہوئے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاؤں کی پاؤں کی نعمت تو عطا فرمائی ہے، تو نے پاؤں کی دولت تو مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اگر ایک نعمت سے محرومی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی باقی نعمتوں کو بھی دیکھو کہ باقی رب العالمین نے تمہیں کتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہوا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی آنکھ کی، بہت بڑی نعمت ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھو نا اس کی قدر کیا ہے، یا جن کی آنکھیں تھیں پھر بینائی چلی گئی، آنکھوں کی نظر کمزور ہو گئی، ان سے پوچھو کہ آنکھ کی کمی کتنی محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، اس کے اندر اللہ نے ایک سفید ڈورا رکھا ہے، پھر اس کے اندر سیاہ ڈورا رکھا ہے، پھر اس کے اندر ایک چھوٹا سا کالا سا باریک سا نقطہ ہے جس کے اندر اللہ نے اپنا نور رکھا ہے، جس نور کے ذریعے ایک انسان، ایک حیوان، ایک چرند و پرند کسی شے کو دیکھتے ہیں۔ ایک آنکھ کے اندر جو سیاہ باریک سا نقطہ ہے اسے میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ اگر آنکھ کے اندر کوئی زخم آ جائے، وہ آنکھ کے اندر جو سیاہ نقطہ ہے وہ ختم ہو جائے، نہ میں دیکھ سکتا ہوں نہ کوئی اور دیکھ سکتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے آقا فرماتا ہے اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، مومن کی فراست سے بچو۔ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک تو ظاہری نظر ہے، ایک ظاہری نظر ہے جس سے میں بھی دیکھتا ہوں، جس سے آپ بھی دیکھتے ہیں، جس سے جن بھی دیکھتے ہیں، جس سے حیوانات بھی دیکھتے ہیں، جس سے پرندے بھی دیکھتے ہیں، لیکن میرے آقا فرماتے مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یاد رکھنا بنور اللہ سے مراد یہ ظاہری آنکھ نہیں، یہ ظاہری نور نہیں، اس سے مراد دل کا نور ہے، اس سے مراد قلبی نور ہے، اس سے مراد باطن کے اجالے ہیں جو اللہ نے صرف ایمان والوں کو عطا فرمائے ہیں، باقی کسی کو بھی عطا نہیں فرمائے۔
نہ حیوانوں کو، نہ انسانوں کو، نہ ہی دیگر مذہب والوں کو، صرف اور صرف اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمائے۔ اور وہ جس نور کی آقا حضور بات بیان کر رہے ہیں وہ نور دل کا نور ہے، اور دل کا نور عشق مصطفیٰ سے پیدا ہوتا ہے، دل کا نور حضور کی محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ کافر کے پاس یہ نور نہیں ہوتا، کیونکہ کافر کے سینے میں حضور کی محبت نہیں ہوتی، اس کے سینے میں دولت ایمان نہیں ہوتی، اس لیے کافر اس نور سے محروم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا حضور جب ہجرت کی رات اپنے حجرے کے اندر تھے، چاروں طرف سے کفار نے محاصرہ کیا تھا، تلواریں تان کے کھڑے تھے، آقا حضور باہر نکلیں گے تو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، مگر آقا حضور صدیق اکبر کو لے کر حجرے سے باہر نکلے اور ان کافروں کے درمیان سے گزرتے گزرتے غار ثور تک جا پہنچے۔ بعد میں کافروں کو پتہ چلا حضور تو یہاں سے نکل کے چلے گئے، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے، تلواریں تان کے کھڑے تھے، انتظار میں تھے حضور قدم باہر رکھیں گے تو قتل کر دیں گے، مگر آقا حضور ان کے درمیان سے گزر گئے، مگر کسی کافر کو حضور نظر نہیں آئے، اس لیے کہ ان کے پاس ظاہری آنکھ تو تھی، مگر جو مومن کو اللہ نے باطن کے اجالے اور باطن کا نور اور باطنی آنکھ عطا فرمائی ہے وہ کافر کے پاس موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہاں پر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ نے ظاہری آنکھ دی ہے، ظاہری آنکھ جس کے اندر بھی اللہ کا نور ہے، لیکن ایک مومن کو اللہ نے باطن کا نور عطا کی ہے، باطن کی آنکھ عطا کی ہے۔ اب جو ظاہری آنکھ ہے، جو میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، مسلمانوں کے پاس بھی ہے، کفار کے پاس بھی ہے، یہود و نصارہ کے پاس بھی ہے، اس ظاہری آنکھ کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ بندے نے آنکھ کھولی، اوپر دیکھا، نظر بلند ہوتی 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 آسمان تک جا پہنچتی ہے، آسمان پہ موجود چاند کو بھی دیکھ لیتی ہے، آسمان پہ موجود ستاروں کو بھی دیکھ لیتی ہے، آسمان پہ موجود سورج کو بھی ملاحظہ کر لیتی ہے، آسمان کے نیچے موجود بادلوں کو بھی دیکھ لیتی ہے، آسمان کے نیچے ہوا اور خلا کے اندر اڑنے والے پرندوں کو بھی دیکھ لیتی ہے، ہوا کے اندر اڑنے والے جہازوں کا بھی ملاحظہ کر لیتی ہے۔ شرق و غرب کی جانب اس نظر کو دوڑائیے، ہزاروں درخت بھی اس نظر میں آ جاتے ہیں، ہزاروں مکان بھی آ جاتے ہیں، ہزاروں شجر و حجر بھی آ جاتے ہیں، ہزاروں پرندے بھی دکھائی دیتے ہیں، ہزاروں اسے ذرات بھی کائنات کے اندر موجود نظر آتے ہیں۔ زمین کی طرف دیکھتا ہے، زمین کے اوپر موجود کئی ذرات ہزاروں لاکھوں کروڑوں ایک نظر میں اس کی نظر میں آ جاتے ہیں، اسے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ظاہری نظر کا کمال ہے، تو خود اندازہ کرو اگر ظاہری نظر میں رب نے اتنی طاقت، اتنی پرواز رکھی ہے کہ ایک سیکنڈ میں، ایک پل میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں چیزوں کو یہ نظر دیکھ سکتی ہے، تو پھر خود اندازہ کرو جن ایمان والوں کو رب نے دل کا نور، دل کی آنکھیں عطا فرمائی ہے، ان کی قلبی بصیرت اور بصارت کا عالم کیا ہوگا۔ اگر ظاہری نظر کی بصارت کا یہ عالم ہے تو پھر قلبی بصارت اور بصیرت کا عالم کیا ہوگا۔